للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین حضرات، تعلیم القرآن کے سلسلے میں سورۃ الفاتحہ کے آیات پر گفتگو کا سلسلہ جو شروع ہے، اس میں ہم آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین میں استعمال ہونے والی صفت لفظ رب پر قرآن مجید کے اندر استعمال کیے ہوئے دیگر مواقعوں پر اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں اس لفظ کا جتنا استعمال ہوا ہے، اور پھر اللہ کی اس عظیم صفت پر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کے جن نیک بندوں نے بھی اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے ان کی فریاد ضرور سنی۔ اب کل ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان پر جادوگروں کے ایمان کا تذکرہ سن لیا تھا۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں ابن مریم علیہ السلام، ان کے والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خواتین میں سے ایک اہم خاتون ہیں، اور جن کو اللہ نے اپنے ایک نبی کے لیے ماں کے طور پر منتخب کیا۔ یہ حضرت زکریا کی بھانجی ہیں، اور ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرما دی، سورہ مریم، جو 16ویں پارے میں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا سے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا اذ نادى ربہ، ذکر رحمت ربک، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ اس کا بندہ زکریا، اس نے جب پکارا اپنے رب کو چپکے سے، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ دیکھو کیسا استعمال ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اور میرے سر میں بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، اور میں تو اے رب تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ تو اے رب مجھے ڈر ہے کہ میرے پیچھے اس مشن کو لے کر چلنے والا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، تو تو اپنے پاس سے مجھے ایک ولی، ایک مددگار عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، واجعلہ ربی رضیہ۔ اب یہاں بھی دیکھو، پھر دعا تو کی ہے، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنا اے رب پسندیدہ، تیرا بھی لوگوں کا بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت زکریا کو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے قبل اس نام کا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا بولے اے رب مجھ کو لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی آخر وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکا۔ قال کذالک قال ربک هو علی حی، اللہ کی طرف سے ندا آئی، ایسے ہی
تیرا رب کہتا ہے ہوا علیہ حین، یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھ کو بھی تو میں پیدا کر چکا ہوں پہلے جبکہ تو کچھ ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزے کا ایک منہ بولتا اور جیتا جاگتا ثبوت ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان کو بھی عین بڑھاپے میں اولاد بخشی گئی۔ اب حضرت ابن مریم کی جو پیدائش ہے، یہاں پر تو حضرت زکریہ ہیں، ان کی بیوی بھی ہیں، مگر یہاں صرف سیدہ مریم علیہ السلام ہے، کوئی شوہر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایک عظیم اور اپنی روح اللہ کی روح، ایک نشانی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ان کو پیدا کیا۔ تو کیسے پیدا کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کی بات کو کتاب میں، جب کہ اس نے اپنے گھر والوں سے دور ہو کر شرقی جگہ کو چن لیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور وہ پردے میں ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف ہماری روح کو انسانی شکل میں۔ حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم جب پیٹ میں تھیں تو حضرت ان کی والدہ نے نظر مان لی تھی۔ بنی اسرائیل کا وہ طریقہ تھا کہ اے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے خاص کر دوں۔ اب جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ رب جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ خوب واقف ہے، تو اپنی نظر پوری کر اور اس کو عبادت کے لیے خاص کر دے۔ اب اس میں پھر جھگڑا ہوا کہ ان کی پرورش کرے گا کون؟ بیت المقدس میں ان کو جہاں معتکف میں رکھا جائے گا وہاں ان کی دیکھ بھال اور پرورش کون کرے گا؟ اس پر ذرا نزاع پیدا ہوا تو پھر قلم ڈالے گئے، قرآن ڈالا گیا قلم۔ تو قلم جب ڈالے گئے تو اس میں کہا گیا کہ جس کا قلم پانی کی دھار کی مخالف سمت مڑ جائے گا وہ ذمہ دار ہوگا۔ وہ حضرت زکریا کا قلم پانی کی مخالف سمت میں پلٹا، تو حضرت زکریا جو خالو ہیں وہی حضرت مریم کے کفیل ٹھہرے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کی تربیت بھی کی، تعلیم بھی کی، پرورش بھی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتے کو، ہماری روح کو ایک انسانی شکل میں بھیج دیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جیسی فرشتہ حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں آیا تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں خدائے رحمان کی تجھ سے اگر تو کوئی متقی اور پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، وہ جو انسانی شکل میں تھی روح جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیہ روحنا، ہم نے ہماری روح بھیجی۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگا میں تو نہیں ہوں مگر تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا، ربک لأہب لکی غلامن زکیہ، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، ارے مجھ کو لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، نہ کسی بشر نے مجھ کو چھوا ہے اور نہ میں کوئی بدچلن عورت ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ لڑکا ہوگا۔ قال کذالک، اس نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، وہی بات حضرت زکریا کو کہی گئی، قال ربک، تیرا رب کہتا ہے، یہاں وہی حضرت مریم کے لیے کہا قال ربک، تیرا رب کہتا ہے ہوا علیہ حین، یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس لڑکے کو اپنی نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے اور ہماری طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ تو ہو چکا۔ فَحَمَلَتْهُ،
بس اتنی بات کے بعد حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ پھر جب ولادت کی مدت پوری ہوئی، حمل کی مدت پوری ہوئی، ولادت کا وقت آیا اور درد بڑھا، تو وہ درد ان کو وہاں سے نکال کر ایک کھجور کے درخت کی طرف لے کر چلا گیا۔ فجاء المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اب حضرت مریم خاندان نبوت سے تعلق ہے، عبادت کے لیے نذر کی ہوئی لڑکی ہے، بیت المقدس میں، انبیاء کی سرزمین میں، پھر بیت المقدس میں اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے۔ اب وہ حاملہ ہو گئی۔ اب ایک ایسی پاک باز لڑکی پر اس کا کتنا اثر ہوگا؟ پریشان ہو کر وہاں سے نکلی، ایک کھجور کی درخت کی طرف جو تنہائی میں تھا ادھر چلی گئی، اور پھر یوں پکار اٹھی، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری یاد ہو جاتی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، لوگ بلا دیتے مجھ کو۔ فناداہا من تحتہا، تو ہم نے پکارا اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، مت غم کر، گھبرا مت، قد جعل ربکی، تیرے رب نے بنا دیا ہے تیرے لیے تحت کی سریہ۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ وہ حزی الیک بجذع النخلہ، اب یہاں کچھ نہیں ہے، تو ایسا کر، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کو تھوڑا سا اپنی طرف ہلا دے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں تجھ پر گر پڑیں گی۔ فکلی واشربی وقرری عینا، کھا پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر۔ فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اگر کوئی آدمی تجھے دکھے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ کہلاتا تھا، یہ روزے کی نظر ہوتی تھی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کسی سے بھول کر بھی بات نہیں کروں گی۔ پھر جب پیدائش ہو گئی، حضرت ابن مریم دنیا میں تشریف لائے اور حضرت مریم اس کو لے کر قوم کی طرف آئی۔ فأتت به قومها تحملہ، بچے کو اٹھائے ہوئے حضرت مریم آئی قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، قوم دیکھ کر پکار اٹھے، ارے مریم یہ کیسا غلط کام تو نے کر ڈالا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت، یہ تو کہاں سے لے کر آ گئی؟ فاشارت الیہ، اللہ نے پہلے ہی وحی کر دی تھی، حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، بچہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ بولے ارے یہ بچے کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہے گود میں پڑے ہوئے، اس سے کیسے بات کریں ہم؟ قالا، اللہ نے زبان کھولی حضرت ابن مریم کی، پکار اٹھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، مجھ کو کتاب دینے کا فیصلہ ہوا ہے، نبی بنایا گیا ہے، وہ جعلنی مبارکن اینما کنت، اور میری ذات کو بابرکت کیا گیا ہے جہاں کہیں میں ہوں، وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھ کو نصیحت کی گئی ہے، وصیت کی گئی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک کہ میں جیوں، وہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور یہ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کروں اور مجھے نہیں بنایا گیا ہے جبار اور بدبخت۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، صحیح ترین بات، حق بات یہ ہے ابن مریم کے بارے میں جس میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما کان للہ یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ دعوت دی حضرت مریم نے پہلی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے۔ اب جب ابن مریم کو باقاعدہ
نبوت ہوئی اور وہ منصب نبوت پر فائز ہوئے، انجیل مقدس کا ان پر نزول ہوا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی، تو سب سے بڑھ کر دشمن کون بنے؟ مسلمان۔ اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ حضرت موسیٰ کی قوم یہود، جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پکارا بھی ویسے، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہو اے یہودیو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے کہ تم ہی لوگوں کے علاوہ لوگوں سے ہٹ کر تم ہی صرف اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو نا، اللہ سے ملنے کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس الزام میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ سب سے بڑے دشمن بنے، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے الزام تراشیاں کی، حضرت زکریا پر بھی، حضرت مریم پر بھی اور ابن مریم پر بھی، جبکہ حقیقت ان کے سامنے واضح تھی۔ اللہ نے زندہ نشانیاں سامنے رکھی، پیدا ہوا بچہ ماں کی گود میں پڑا ہوا، یہ سب باتیں کہہ گیا ان سے، ان کی زبان میں کافی تھی عقل والوں کے لیے یہ گواہی، مگر ان کو تو ان کی تو سرشت میں یہ چیز تھی ہی نہیں نا۔ پھر یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ادھر یہود نے یہ کیا، اب نصارہ کیسے گمراہ ہوئے؟ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک، جبکہ وہ خود اس کی نفی کرتے رہے۔ چنانچہ دیکھو سورہ مائدہ کی آخری آیات میں قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ بھی الہ مانو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، ابن مریم بولیں گے تیری ذات پاک پروردگار، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بی حق، مجھے کیا حق پہنچتا تھا کہ میں اسی خطرناک اور اتنی بڑی بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا کہنے کا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہا تو اس کو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ سب کہا نہیں۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے جی میں جو کچھ ہے، ولا عالم ما فی نفسی کا، اور میں تو پروردگار یہ نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی بڑا غیب کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگراں تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، نگراں ہے، تو ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب پیغمبروں کی شان دیکھ، اب یہ ابن مریم کی امت اتنا خطرناک کام تو کر گئی، بیٹا بنا ڈالا اللہ کا، اور حضرت مریم کو بیوی بنا دیا، جبکہ تورات بھی اس کی نفی کر چکی تھی، انجیل بھی اس کی نفی کر رہی تھی، ابن مریم بھی اسی کی دعوت دے رہے تھے، اور وہی حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انبیاء کی شان دیکھو، مگر اتنا کہنے کے بعد کیا عرض گزاریں گے، کیا شان ہے انبیاء کی، واقعی ان کو جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے نا وہ اسی کے قابل ہیں، وہی مستحق ہیں اس کے۔ کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کیا بات، درخواست کر دیں گے رب کی، سمجھ جائیں گے کہ اب ان کا معاملہ تو خطرناک ہے، بہت خطرناک کام کر گئے ہیں، مگر پھر بھی کیا بولیں گے؟ اے رب اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں،
کسی اور کے تو ہے نہیں، تیرے ساتھ سب کچھ کر ڈالا انہوں نے، ہے تو تیرے بندے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر بخش دے تو پھر تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا کمی ہے۔ کیا شان ہے انبیاء علیہ السلام کے واقع۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ تو امام الانبیاء ہیں، پھر کوئی مومن نہیں ہوگا تم میں سے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حق ہے انبیاء کا، اور پھر امام الانبیاء کا تو سب سے بڑھ کر حق ہے۔ اسی لیے آپ نے واضح فرما دیا جب تک میں تم کو ان سارے رشتے ناتوں سے عزیز نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا، تمہارے ایمان میں تکمیل کی شان ظاہر نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے تو یہ ہے ابن مریم کا اور ان کے والدہ کا اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا کا بھی دعا کا انداز، کہ دونوں حضرت زکریا بھی جو فرشتہ آیا تھا روح، جس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی روح بھیجی، الیہ روحنا، ہم نے ہماری روح بھیجی اور اس کو انسانی شکل دی، تو اس نے بھی اسی کا حوالہ دیا، قال انا انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اور پھر حضرت مریم بھی اسی حوالے سے دعا کر رہی ہیں۔ تو یہ لفظ رب۔ اب آتے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا؟ تو یہ تو بہت طویل سلسلہ ہے، پورا مہینہ بھی گزر جائے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وقت وقت پر جنگوں کے میدان میں، مسجد نبی میں خطبے کے دوران، اور پھر مکہ کے 13 برس کی زندگی میں کئی الفاظ آپ کے دعاؤں کے جو آئے ہیں، ان سب میں اس لفظ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہم اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی جو اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس پر کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم سورہ مبارکہ کے اندر استعمال ہونے والی اپنی اس عظیم صفت کو، اپنے دل اور دماغ پر اس کے تاثر کو اتارنے کی ہمت اور کوشش عطا فرمائے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنی اہم سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر بار یہ آیت دہرائی جاتی ہے، مگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل اور دماغ پر وہ اعتماد اور یقین کا تاثر نہیں بیٹھتا کہ ہم کس رب کو پکار رہے ہیں، اور رب کس شان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان صفات سے اپنے نیک و کار بندوں، اپنے انبیاء اور رسول کے ساتھ اپنے مخلص اور محسنین بندوں کی طرح اپنی ان آیات بینات سے اور اپنی ان صفات عظیمہ سے وہی تاثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔